اکبر نے کہا دعائیں بابا پڑھنا قرآن میرے لاشے بہت سا پڑھنا اکبر نے کہا دعائیں بابا پڑھنا قرآن میرے لاشے بہت سا شاید کہ میری قبر پر قاصد آ جائے تلقین کے بدلے خط صغرا پڑھنا شاید کہ میری قبر پر پڑھنا اکبر نے کہا دعائیں بابا پرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا پرسا نہ کوئی لاکھ جوانوں میں ملا عاشور کو گانوں میں ملا نادانوں کی صحبت سے نکل کر قیس دانا جو تھا تسبیح کے ان دانوں میں ملا پرسا نہ کوئی جوانوں میں ملا عاشور کو احمد کے یگانوں میں ملا نادانوں کی صحبت سے نکل کر قیس دانا جو تھا تسبیح کے دانوں کوئی لاکھ جوانوں میں ملا انسان اس حسین کی توصیف کیا انسان اس حسین کی توصیف کیا کرے جس کے پیدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا جس کے پیدر نے کعبے کو کعبہ جس کے لے کے علم جوش
جنگ میں اتنا کیا بلند کے تو بنا دیا انسان اس حسین کی توصیف کیا سپاہیوں نے کئی دن کی بھوک میں تیغ و تبر کو منہ کا نوالا بنا دیا انسان اس حسین کی توصیف کیا خود جس نے دو پیر میں ہمیشہ کے واسطے جنگل کو کربلائے معلا بنا دیا انسان اس حسین محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا جس دم حسن کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا سپارہ دل کا سے زیر و زبر ہوا سن کا جو روئے پاتے ظاہر اثر ہوا پاک ہوا راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا تڑپنے لگے ایمان صدمے سے سبز ہونے لگا روئے سرخ فام چلائے ہاتھ سے کلیجے کو تھام تھام دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا کمال دوڑو بہن کے کام ہمارا ہوا کمال یہ کہتے کہتے زرد رخ پاک ہو گیا چلا کے دیکھے آئے گئے چاک ہو گیا چلا کے دیکھے آئے گئے چاک ہو گیا باری جناب زینب بے کس برہ نہ پا دیکھا کہ لوٹتے ہیں بچھونے پہ مجھے تباہ بولی یہ سر کو پیٹ کے وہ غم کی مبتلا ہے بہن نثار بھائی یہ کیا ہوا ہے بہن نثار بھائی یہ کیا ہوا کیا پھر
کسی نے زہر دغا سے پلا دیا، کس نے میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا، میرے کلیجے پہ خنجر پھرا دیا۔ تکیا لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر، بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر، فرمایا لاؤ تشت، ہوا زہر کا اثر، کوئی کاٹا ہے جیسے کوئی کاٹا ہے جیسے، بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں امام کے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے، جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھام کے۔ زینب نے جلد لا کے رکھا سامنے لگن، ہاتھوں سے دل پکڑ کے جھکے سرور زمن، آئی جو خیر تو کان جواہر بنا دہن، الماس کھا کے لال ادھرنے لگے حسن، الماس کھا کے لال ادھرنے لگے حسن، رنگ زمردی کا اثر بیان ہوا، معراج کی حدیث کا مطلب بیان ہوا، معراج کی حدیث کا مطلب بیان ہوا۔ فرماتے تھے کہ حسین بلاؤ حسین کو، تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار سناؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آگے وصیت کا وقت ہے۔ محمد وآل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عادت دعا کرنے کا آدمی کے بارے میں بھی ماتمداری ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق وانت المحسن، بحق وانت قدیم الاحسان، ان تصلی علی محمد وعلی محمد۔ اللهم إنا نحن نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة۔ میرے مالک فرش عذاب پہ آنے والے مومنین و مومنات کی تمام حاجات کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک ہمارے وہ گناہ معاف فرما جو ہمیں یاد ہیں، اور وہ گناہ بھی معاف فرما جو یاد نہیں۔
شیعان جہان کے گھروں پر رحمت و نزول فرما، اولادوں کو سہل بنا، جو بھی اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جن کی اولادیں حیات جاویدانی عطا فرما۔ میرے مالک جو بیمار ہیں واسطہ سید سجاد بیماری کا شفاء کاملہ عطا فرما، بالخصوص مہر آرا والدہ سرفراز امام آل فاطمہ زوجہ قمر عباس کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ خصوص دعا میرے مالک جناب زینب کے زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھنے کا واسطہ ان کو شفا عطا فرما، اور جو مومنات بیمار شفا عطا فرما، حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما، دن قیامت کے مقربین اہل بیت سے اٹھانا، تمام مرحوم مومنین مومنات بالخصوص محمد عارف حسین مرحوم، ماجد حسین حسن آل جعفری، انعام فاطمہ آل نبی رئیس فاطمہ کے لیے جمیعاً سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ صلوات پڑھنے بآواز بلند محمد والے باہر جائیں میں وقت تشریف لے آئیں، کیونکہ فرش عذاب پہ بیٹھ کے مجلس سننے سے ثواب ملتا ہے، گھومنے سے نہیں ملتا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لے محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للمعاندین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات۔ حاضرین ذوی الاحترام، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود میں نے کلام کی خدمت میں ولایت کے عنوان پر کچھ معروضات پیش کیے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں آل محمد کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بیان مختصر ہوگا کیونکہ آج تابوت بھی برآمد ہونا ہے۔ ہمارا ہر عمل آل محمد کے لیے ہے۔ ہمارا ہر مقصود آل محمد کے لیے ہے۔ ہمارا ہر مطلوب آل محمد کے لیے ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اہل بیت کے لیے کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، ماتمداری کرتے ہیں اہل بیت کے لیے، نظر و نیاز دیتے ہیں اہل بیت کے لیے، جو عمل کرتے ہیں اہل بیت کے لیے کرتے ہیں۔ اور بابا کسی کو مانتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی کو نہیں مانتے تو بھی اہل بیت کے لیے،
کسی پہ صلوات پڑھتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے، کسی پہ لعنت کرتے ہیں تو بھی اہل بیت کے لیے۔ ہمارا ہر عمل اہل بیت سے منسوب ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو اہل بیت سے ہٹ کے ہو۔ کل ماشاءاللہ جو صاحبان بیٹھے تھے، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے گفتگو کی، ہمارا ہر عمل اہل بیت کے لیے ہے، کیونکہ اہل بیت میں اور دوسروں میں قبلہ فرق یہ ہے، ایک ہے ابو طالب کی اولاد، توجہ ہے عزیزو، ایک ہے ابو سفیان کی اولاد۔ ابو طالب کی اولاد وہ ہے جو دین بچانے کے لیے اپنے آپ کو نیزے پہ بلند کرتی ہے، اور ابو سفیان کی اولاد وہ ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزے پہ بلند کرتی ہے۔ ہمارا ہر عمل اہل بیت کے لیے ہے۔ اہل بیت میں اور دوسروں میں عزیزان محترم فرق یہ ہے، یہ جملے ہوتے ہیں، اہل بیت میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ وہ کوئی عمل کرتے ہیں، کبھی آیت روکنے کے لیے آتی ہے، کبھی ڈانٹنے کے لیے آتی ہے، مگر اہل بیت انہیں کہا جاتا ہے جو عمل پہلے کرتے ہیں قرآن بعد میں آتا ہے۔ تھوڑا سا یہ عمل پہلے کرتے ہیں قرآن بعد میں آتا ہے۔ اہل بیت انہیں کہا جاتا ہے یہ اٹھ بیٹھے تو قرآن آ گیا، یہ سو گئے تو قرآن آ گیا، یہ چلے تو قرآن آ گیا، انہوں نے جو عمل کیا قرآن کی آیت آ گئی۔ انہوں نے اگر کسی کو پانی پلایا تو آواز آئی وَسَقَّاهُمْ رَبٌّ شَرَابًا طَهُورًا، اگر کسی کو کھانا کھلایا تو آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اگر یہ بستر پیغمبر پہ سو گئے تو آواز آئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک جملہ کہتا چلوں، اگر ان کی مودت کا اعلان ہونے لگا تو آواز آئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر ان کی ولایت کا اعلان ہونے لگا تو آیت آئی إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ سر اٹھا کے میری بات سننا، اگر ان کی دعوت کا اعلان ہونے لگا تو آواز آئی إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اگر ابھی تک نہیں سمجھے ہو، اگر ابھی تک نہیں سمجھے ہو، یہ باتوں اگر مل کے جھوٹوں کے مقابلے کے لیے میدان میں گئے تو آواز آئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں قرآن بعد میں آتا ہے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، مجھے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا عزیزان محترم۔ یہ عمل پہلے کرتے ہیں قرآن بعد میں آتا ہے۔ کہنے دے قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا، قرآن قصیدہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ پیغمبر
گئے معراج پہ، واپس آئے، دوستوں کو بتا رہے تھے کہ معراج پہ یہ ہوا، میں صلوات پڑھنے کا آواز ہے۔ معراج پہ یہ دیکھا، معراج پہ یہ دیکھا، علی نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ ذرا جلدی بتائیے کیا دیکھا؟ نبی نے علی کو دیکھا، علی نے نبی کو دیکھا۔ علی تم پوچھ رہے ہو، صحابہ کرام مشتاق ہو کے پوچھ رہے تھے کہ کیا دیکھا؟ پیغمبر کے لئے سمجھے کیا دیکھا؟ پیغمبر نے کہا بہت کچھ دیکھا یا رسول اللہ، ہماری پہنچ وہاں تک ہو سکتی ہے، ہم وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ پیغمبر کیوں نہیں؟ من ارادہ، جملے عزیزان محترم وہی ہوتے ہیں جو سارے علماء پڑھتے ہیں، مگر ہر دفعہ ہر قریب کی زبان سے سن کے لفظ کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ذکر ہی معجزہ ہے۔ سارے ذکر بھول جاتے ہیں، یہ انسان نہیں بھول سکتا۔ ابھی جو سنیے گا، من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ ونوحا فی فہمہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ ویعقوب فی صبرہ ویوسف فی حسنہ ومحمد فی خلقہ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب۔ آپ کو آواز رکھے، پیغمبر فرماتے ہیں یہ من کوئی عام نہیں ہے، من ارادہ، کہ میں توجہ چاہوں گا، من اس میں عام ہے، یہ کوئی عام من نہیں ہے۔ اگر غور سے دیکھو تو یہ وہی من ہے جو غدیر میں استعمال ہوا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ کہ جب میں ذکر اہل بیت کر رہا ہوتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس میں اتنا چلا جاؤں کہ علی جانے اور میں جانوں۔ اس لیے آپ بھی خدا کے لیے کل بھی میں عرض کر رہا تھا، اب میری انتہا ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں، سب میرے لیے صاحب عزت ہے، ارے عزت والا ہوتا ہی وہی ہے جو علی کا اقرار کرے۔ اس لیے نعرہ لگاتے ہیں اسی نے کیا کرے، کیونکہ میں نہیں کہتا لفظ ان کے جو بولنے کی عادی ہے، میں نہیں کہتا، میں کون کہنے والا، میں نہیں کہتا، مدینے والا محمد کہتا ہے، علی کا نام لینے سے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے۔ علی آپ کو آواز رکھا، ذرا آپ کے بولنے سے یہ ہوتا ہے کہ مولوی کو چابی لگ جاتی ہے، جس سے آدمی تیز ہو جاتا ہے، ورنہ پڑھ ہو جاتا ہے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لے اس لیے علی کو یاد کیا کرے۔ آج ہمارے شعراء بھائی سماج نظر کے نظر صاحب کے اور نظیر صاحب تھے، میں چاہتا تھا نظر اور نظیر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اچھا تھا، مگر وہ نہیں ہے، چلے نظر ہی نظیر سے کام لے گئے۔ اس لیے علی کو یاد کیا کریں، اور لوگ کہتے ہیں علی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ میں نے کل بھی قبلہ کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، کوئی ہم ضد سے کسی کو پریشان کرنے کے لیے علی علی نہیں کرتے، اس لیے کہ ضد کے ضد سے ضد میں ان کو منوایا جاتا ہے جن کا کوئی اقرار کرنے والا نہیں ہوتا۔
ماشاءاللہ کافی سارے آپ یہ تو کافی تعداد میں نہ بھی ہوں گے تو میں نے کل کہا جو لوگ نہیں تھے سن لیں میرا تو عقیدہ یہ ہے اسی عقیدے پہ زندہ رہنا چاہتا ہوں جس دن یہ عقیدہ ختم ہو جائے موت آ جائے کہ جب انسان فرش اعلیٰ پہ آتا ہے تو مومن کی میزبان جناب فاطمہ ہوتی ہے بس جب دروازہ کھل جاتا ہے یہ گھر کس کا ہے مخدوم کونین کا ہے ہماری یہاں تو قسمتیں بدلتی ہیں میں نے کل بھی کہہ دیا یہاں نیت چاہیے حیثیت نہیں چاہیے نیت چاہیے بس دوستو نیت لے کے آؤ گے تو حر بن کے جاؤ گے اور ایک جملہ کہوں ہم جتنے گناہ گار ہیں ہر کوئی جانتا ہے میں نے کتنے گناہ کیے اپنے بارے میں مگر میں توجہ کیا عزیزان کو توجہ چاہوں گا حضرت عمر نے جو معافی مانگی ہے میں اس ملا مولوی کو انعام دوں گا جو مجھے یہ بتا دے کہ معافی مانگنے کے بعد کبھی حر کی سابقہ زندگی میں بحث کی گئی ہو تو پتہ یہ چلا جو نیت خالصہ کے ساتھ اس طرح پہ آ جاتا ہے یہ جھوڑیاں بھر کے دیکھتے ہیں پیچھے نہیں دیکھتے ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لائیے بہت دور ہے سلوات پڑھنے بابا کے بلند توجہ کرتا بہت بار کوئی بحث نہیں ہے نا ایسے طالب علم پڑھ رہا ہوں علماء کے قدموں کی خاک سارے بہتر جانتے ہیں لیکن خود پر بحث نہیں ہوئی کتنے گناہ کیے فوجی تھا جرنیل تھا توجہ ہے کہ نہیں مگر کوئی بحث نہیں ہمیں وہاں سے نقطہ مل گیا علی کے دروازے پہ جب جھک کے آؤ گے تو پھر عدل ہی عدل ہے کہ پیچھے نہیں دیکھا جاتا اللہ کرے آج بھی کوئی حر مزاج بن جائے اس لیے کہہ رہا ہوں علی کو یاد کیا کہ علی ہماری پہچان ہے کیوں نعرہ حیدری سے چلتا ہے کیوں نعرہ حیدری سے چلتا ہے رنگ چہرے کا جھٹ بدلتا ہے کیوں نعرہ حیدری سے چلتا ہے رنگ چہرے کا جھٹ بدلتا ہے نسخہ بتا رہا ہوں کیوں نعرہ حیدری سے چلتا ہے رنگ چہرے کا جھٹ بدلتا ہے یاد رکھنا جو بھی منکر علی ولی کہو اس کا مشکل سے دم نکلتا ہے ایک سبا کے لیے بابا نے بلند عزیزان محترم ہمیں ہدایت کے چاہنے والے دعا کیا کرے خیر نماز تو پڑھنا ہی چاہیے پڑھ کے کہہ گیا جو اہل بیت کو مانے اور نماز نہ پڑھے امام سید السجاد یاد رکھو اور گھر میں سجدہ نہ ہو توجہ ہے کہ نہیں کہ ایسی جگہ میں ہم جاتے ہیں کیا کہتے ہیں قبلہ نماز پڑھنی ہے کہتے ہیں پڑھ لیجیے بھئی اب ڈائریکشن کہاں ہے قبلہ رخ کہتے ہیں پچھلی دفعہ ایک مولانا ہے کہ یہی کہیں پڑھی تھی سلوات پڑھ لینا بابا نے ایسے نہیں ہاں مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے راستے
ہمیں کہتے ہیں شیعہ قوم، آپ نے دیکھا میں نے قرآن کی آیات پڑھی آپ کے سامنے، لوگ کہتے ہیں شیعہ ایسی قوم ہے یہ قرآن نہیں آتا. میرا مجمع اتنا تو جواب دے گا کہ جو میں نے پہلے پڑھا یہ کیا تھا؟ قرآن تھا. ہمارے بھائی صاحبان آج بھی کہتے ہیں شیعوں کو قرآن نہیں آتا. استاد مرحوم کے لفظ فرمایا کرتے تھے یہ تو کہتے ہو ہمیں قرآن نہیں آتا، پھر دعا کرو کسی گھر کا مرید جاہل ہو تو ہو مگر پیر جاہل نہیں ہونا چاہیے. مرید تو جاہل ہوتے ہیں نا، پیر جاہل نہ ہو. ہمیں قرآن آئے یا نہ آئے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی کو قرآن نہیں آتا، حسن کو قرآن نہیں آتا، حسین کو قرآن نہیں آتا. اس لیے ہمیں تو کہتے ہو کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا. ہمیں قرآن آئے یا نہ آئے ہمارا ہاتھ ان کے دامن میں ہے جو ایک رکعت میں پاؤں رکھ کے قرآن شروع کرتے ہیں اور جو دوسری رکعت میں پاؤں جاتا ہے قرآن ختم ہو جاتا ہے. ان کے ماننے والے ہیں. اس لیے تو کسی شاعر نے امام حسین کے قرآن پڑھنے پہ آج مجلس کرتے ہیں، کہا جاتا ہے مجلس نہ کرو قرآن پڑھ لو. بھائی کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے جو خود نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے. جو خود نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھے اسے تم سورہ یاسین دو گے؟ جہاں کوئی بھی آئے جواب کافی نہیں، کرے تو خلق خدا انتخاب کافی نہیں. جہاں کوئی بھی آئے جواب کافی نہیں، کرے تو خلق خدا انتخاب کافی نہیں. حسین تیری تلاوت عروج نیزہ پر ثبوت ہے کہ اکیلی کتاب کا بھی نہیں. میرے بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا ہر عمل اہل بیت کے دعا کرو وہ قبول فرما لے. وہ قبول جب فرمائیں گے کہ جب ان کے دربار میں نیت سے آؤ گے. صلوات پڑھنے نا بابا. تو میں نے کل بھی حافظات کی کو تکلیف دی، زحمت دی. سورہ مائدہ آیت نمبر 54 ارشاد ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سوائے اس کے نہیں تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. عزیزوں مجھے تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ کہنا ہے، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں اور فقط دعا. تمہارا پہلا ولی اللہ ہے. ورسولہ اس کا رسول ہے. کی ضمیر جاری ہے. آگے نام نہیں بتایا. میں کل بیان کر گیا اللہ کا نام بتا دیتا تو جھگڑا نہ ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اختلاف نہ ہوتا. صفات بتا دی، نہ کوئی صفات کا حامل ہوگا نہ کوئی ولی بن سکے گا. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. وہ نام نہیں بتایا، میں کل بتا گیا نا جو صاحب ایمان ہوگا. یہ جملہ سننے میں بہت جلدی آ گئی، یہ کل جو لوگ تشریف نہیں لا سکے. والذین آمنوا الذین، وہ جو صاحب ایمان. تو پتا چل گیا جو کسی دور میں بے ایمان رہا بہت جلدی ہے وہ ولی نہیں بن سکتا. یہ طے ہو گیا، اصول بن گیا، قانون آ گیا. جو بے ایمان ہے میں کل انشاءاللہ اسی بھی آؤں گا، مگر میں اپنی تقریر سے منسلک ہونا چاہتا ہوں کی گفتگو سے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہے. اس کا مطلب بے نماز ولی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے نا؟ بے نماز ولی
کے چاہنے والا بے نماز کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات تو پڑھنے والا بلکہ چاہنے والا بے نماز کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یقین السلام جو تم زکات اور زکات دیتا ہو، زکات ہم علی کے جانے والے ہیں، دوسروں کے اولیاء میں اور ہمارے اولیاء میں، دوسرے لفظ کہنا چاہتا ہوں دنیا کے رہبروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ہمارا رہبر زکات دیتا ہے، دوسروں کا رہبر زکات لیتا ہے۔ جو زکات نہیں دیتا، جو خمس نہیں دیتا، جو خیرات نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی جانے والا نہیں ہے، وہ ہم راکعوں رکوع کی حالت میں۔ توجہ دیدار محترم، انما ولیکم اللہ، لا الہ الا اللہ میں نے کہہ دیا، مجھے بہت جلدی نتیجے تک پہنچنا ہے بڑے اختصار کے ساتھ۔ انما ولیکم اللہ، لا الہ الا اللہ ورسولہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہم نے کیا پڑھا؟ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل۔ مولوی اکٹھے ہو کے پاکستان میں چلے گئے، شیعوں کا قرآن، شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، ہائی کورٹ میں لکھ کر دی، چیف جسٹس نے جو فیصلہ دیا آج بھی موجود ہے ہائی کورٹ کی کتاب میں، کہ جج صاحب نے یہ لکھ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے اقرار اسلام کے لیے، اور علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے اظہار ایمان کے لیے۔ اظہار ایمان کے لیے، جب اظہار ایک جملہ آ گیا تو کہتا ہوں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں، جب اظہار ایمان کے لیے، اقرار شریعت کے لیے پڑھا جاتا ہے علی ولی اللہ، پھر سنیے گا، جب اظہار ایمان کے لیے پڑھا جاتا ہے علی ولی اللہ، تو جس کے نام پر ایمان آتا ہے کیا اس کا باپ کافر ہے؟ میں صلوات پڑھنے بابا یہ میں تھوڑی سی وضاحت کیوں کر دوں؟ پر طہارت کیوں نہ؟ 3 اقسام ہے طہارت کے، یہ لفظ ایسے سننے والا نہیں ہے، جن دلوں پہ علی کا راج ہے سمجھ کے غور کریں گے، میں دعا چاہتا ہوں۔ طہارت کی 3 اقسام ہیں، طہارت جسم، طہارت جسم، طہارت فکر۔ صلوات پڑھے بابا۔ میں فکرہ ضائع کرنے والا خطیب نہیں، توجہ یہ دیکھیں بڑی مشکل سی بات ہے، ایک سوال پڑھ لیتا ہوں آج بلا انشاءاللہ لطف آئے گا، میں دعائیں چاہتا ہوں۔ دیکھیں طہارت جسم، طہارت فکر، 2 طہارتیں، 3 طہارتیں، طہارت جسم، طہارت فکر، طہارت نسب، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں پھر ذرا سا آگے بڑھتا ہوں، اور 3 طہارتیں۔ پہلی طہارت طہارت جسم، دوسری طہارت طہارت فکر، تیسری طہارت طہارت نفس۔ ہم نے اس کی تفصیل یوں کی ہے
کے لیے محمد رسول اللہ. جب جسم پاک ہو گیا, جب فکر پاک ہو گئی تو آپ کہہ دو علی ولی اللہ. اور قبلہ ایک فقہ کی بحث ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. خامخواہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ, یہ فقہ کی بحث ہے, اس کا کام اس کو ساتھ توجہ ہے کہ نہیں سلوات پڑھنے بابا. لیکن میں جو ملنگانہ انداز میں آپ کو اس کی توجیہ بیان کر رہا ہوں, اگر دل میں آ جائے تو دعا دے دینا. آج تک کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ جزو اذان ہے کہ نہیں, جزو اقامت ہے کہ نہیں. میں اس بحث میں نہیں جاتا, یہ فقہ کی بحث ہے. مگر ایک بزرگ عالم دین, ان کا یہ جملہ سنا رہا ہوں معصوم میں, معصوم کے توسل سے وہ فرمایا کرتے تھے, یہ جو کہتے ہو کہ علی ولی اللہ جزو اذان ہے کہ نہیں, اور پاگل لوگوں, اذان خود علی کی ولایت کا جز ہے. نہیں توجہ فرمائی, صلوات پڑھنے بابا. اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ, تمہارا پہلا ولی اللہ. حالانکہ نبی کس نے بنائے؟ اللہ نے. توجہ اللہ, آدم پیدا کیا, 1,24,000 پیغمبر پیدا کیے. نہیں کہا کہ میں بھی نبی, امام بنائے. نہیں کہا میں بھی امام. رسول بنائے. نہیں کہا میں بھی رسول. توجہ نہیں کیا, حتیٰ کہ خلیفہ بنائے. آسمان والے خلیفہ, حمام والے نہیں. سلام پڑھے. لیکن نعرہ ہے علی. اور وہاں ایسے خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, بات کر دیے لوگ, میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں. ایک جو اللہ کی سب کا نمازی تھا, توجہ ہے کہ نہیں, کہتا نہ بنا, جھگڑا کرے گا, لڑائی کرے گا. یہ کہنے کا موضوع سے تو میں جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. فساد کرے گا. کیا آدم فساد نہیں کرتا؟ آدمی جھگڑتا نہیں بھائی, آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ یہ آدمیوں کے جھگڑے ساری کائنات میں. تو کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا سوچئے گا, اگر اس جملے کو آپ نے سن لیا اور اس کا حق ادا کر دیا سماعت کا, تو میں جواب دوں گا. جب اعتراض کر رہا تھا عزیزان محترم, اس وقت شیطان نہیں بنا تھا. یہ دیکھیں, تھک کے ہم آتے ہیں پھر بھی آپ کو کہتے ہیں تھک تو نہیں گئے. ہم بھی کسی ماں کے جائے ہیں نا بھائی. جب میں نے جب اعتراض کر رہا تھا تو شیطان نہیں بنا تھا. یہ آن ریکارڈ بات ہے. کہہ رہا تھا نہ بنا, جھگڑا کرے گا, فساد کرے گا, کوئی بات غلط نہیں کی. پھر اس نے کہا نہ بنا. کہا کیوں نہ بناؤں؟ کہا یہ تراب سے بنا ہے. تو اللہ کو جلال آ گیا. میں غصہ تو نہیں کہہ سکتا, توجہ ہے کہ نہیں. اللہ نے کہا یہ تراب کا انکار کر رہا ہے. ہمیں تو قانون مل گیا, جو تراب کا انکار کرے وہ فرشتے سے شیطان بنتا ہے, اور جو وہ تراب کا انکار کرے کیا کہا کہ نہ بنا. اللہ نے جواب میں ایک جملہ کہا, انی عالم, سر اٹھا کے بات سننا, انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا.
आदम गुनाहगारों को किसने हक दिया है? अच्छा, खलीफा बनाए, इमाम बनाए, नहीं कहा चले आदम के दिल रखने के लिए कह देता कि तू भी खलीफा है, घबरा नहीं, मैं भी कभी कभी जमीन पे चक्कर लगा दिया करूंगा, सलवार तो पढ़वा अगर नहीं हाँ लगाऊंगा चक्कर, तू जा तो सही, तवज्जो है कि नहीं? पहला सोचे खुदा के खुदा गवाह, कभी कभी मौला कायनात मिंबर पे साहब मिंबर को अता करते हैं, ये मेरा ईमान है, अकीदा है। इब्राहिम आग में गए, सारा किस्सा, इन्नी जाल करना से इमाम, तो ये इमाम बनाता हूँ, मेरा मजमा सर उठा के यहाँ से वहां तक, इतना बता दूं कि बड़ी मुश्किलों से इमाम बना, घर बैठे नहीं बन गया, अल्लाह ने बता दिया मैं बनाता हूं, ये कहते हम बनाते हैं। अल्लाह ने कहा तो ये लोग इन्नी जाल के लिन्ना से इमामा, और नमाज के अदा करने के बाद शुक्राने के सिजदे अदा करके कहा करो मालिक तेरा शुक्र है, तूने हमें इमाम को अता फरमाया जो आलमीन का इमाम है। वो इमाम बनने के लिए मुकदमा बना, ख्वाब देखा था, बीवी से कहा मैंने ख्वाब देखा है, पहले बेटे से कहा ख्वाब देखा है तुम्हें जिना करना, तो बेटे ने कहा बाप है, खाली बाप नहीं है नबी भी है, तो ये बता दिया कि बाप जो कहता है दीन के बारे में उसे मान लिया करो, ज्यादा सियाने न बना करो, सलवात पढ़ ले अल्लाह को अल्लाह समझो तो पता चले ना। अल्लाह ने इकरार तौहीद को एहतरामे वालिदैन में जम कर दिया है। इनका एहतराम करोगे तो मैं मानूंगा। और हदीस कुदसी में हदीस जुमला है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीर कबीरा। कहा कि लोगों, मैंने दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत के इंतजाम पर मिसाल तुम्हारी मां दी है कि बच्चा चोर हो, डाकू हो, मगर जब कहते अम्मा तो वो ये परवाह नहीं करती इसने मुझे नुकसान दिया है, वो कहती है जी मेरा बेटा सर उठा के मेरी बात सुनना। हदीस कुदसी में कुरान है, अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने एग्जाम्पल माँ को दिया है, मिसाल माँ की दी है कि बच्चा जैसा भी हो जब भी कहते अम्मा, वो कहते जी मेरा बेटा, सारे गुनाह भूल जाती है, सारे झगड़े भूल जाती है। एक मिसाल वो कहती है, तुम कहते हो अम्मा, वो एक दफा कहती है जी मेरा बेटा, ऐ बंदे वो मिसाल थी, वो एग्जाम्पल था, जरा मुझे पुकार के कहे या अल्लाह मैं 70 बार कहता हूँ जी मेरे बंदे बोल, क्या कहना चाहता है? तो कहा कि जो हुक्म मिलाए कर डाले, मार तो मार, जो हुक्म मिलाए ऐसे रखो। बीवी से कहा रस्सी दो, छुरी दो, मैं किसी दोस्त के यहाँ दावत जा, 2 जुमलों में 2 घंटे के मजमून को
5 منٹ میں ختم کر دوں گا آپ کے تعاون سے. اگر تھک کے سنیں گے تو لمبا کر دوں گا. یہ لفظ ہوتے ہیں, یہ کسی کو چڑھانے کے نہیں ہوتے, یہ خطیبانہ انداز ہوتے ہیں. آپ جتنا روکتے رہے ہم پھر بھی نہیں روکتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک نعرہ ہے لڑی. اچھا تو کہا کہ اور دیکھو یہ پہچان ہوتی ہے علی کے نام. یہ کوئی کسی کو تنگ نہیں کرنا. تنگ کرو تو تنگ کرنے والے نام لیے جاتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ علی سے کوئی تنگ نہیں ہوتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بڑی پرانی بات, میزان جہالت میں گوہر توڑ رہا ہے اور پیمانے تبلیغ میں سم کھول رہا ہے. اگر یا علی کہنے سے کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول رہا ہے. ایک دوست سے ملوانے کے لیے, تو کہا چھری اور رسی کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی قربانی دینی پڑ جائے. بے توجہ ہے کہ نہیں؟ میں جملہ بہت بڑا کہہ گیا. دیکھیں اسے کہتے ہیں صداقت کا معیار. نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے. چھری رسی کیوں؟ کیا ہو سکتا ہے قربانی دینی پڑ جائے. ماں کا دل بھی رکھ لیا, نبوت بھی بچا لی. صلوات تو پڑھ رہے ہیں. لیکن چلے وہ آ گیا جس نے اچھے بھلے فرشتے کو شیطان بنایا. یہ دیش بدل کے آتا ہے. اس کا کلب کا اور بھیس ہوتا ہے, اس کا مسجد کا اور بھیس ہوتا ہے, اس کا امام باڑے کا اور بھیس ہوتا ہے. صلوات پڑھ آواز والا. دیش بدل بدل کے, پالیسیاں بدل بدل کے آتا ہے. بڑی اچھی پالیسی بدل کے, بڑا اچھا شریفانہ رائے بن مزاج لباس پہن کے آ گیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ لباس ہی ایسا ہے کہ ایک دفعہ تو کافر بھی رک جاتا ہے. السلام علیکم کلمہ پڑھو. یہ اس طرح کا آدمی, اتنی ماشاءاللہ داڑھی, یہ کرتا, کہ کوئی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے. آئے میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں ہر ذہن کے لیے. مجھے اعتراف ہے کہ میں دار برابر کا مستحق ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں گھر کا ہوں نا بھائی, یہاں کا ہوں نا. یہ واحد شہر ہے کہ نماز پوری پڑھتا ہوں. صلوات پڑھ لے بابا نے. آپ یہ مہربانی فرما دیتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. باقی الحمدللہ میرے مولا کا احسان ہے, پوری دنیا میں جہاں جاتا ہوں مجھے بھی مجمع ٹھیک ٹھاک ملتا ہے. مولا کا احسان ہے نا. توجہ نہیں دو, کیونکہ گھر کا ہوں, کسی کا عزیز ہوں, کسی کا بھائی ہوں, کسی کا دوست ہوں. اور اگر کوئی مجھ سے ناراض ہے تو ممبر اہل بیت سے معافی چاہتا ہوں میں, کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں. الحمدللہ خدا مشرف کو سلامت رکھے. ابھی تک موت کے فرشتے کو روکا ہوا اس نے. ایسے بھائی صاحب باپا بند ہے نا. صلوات پڑھ لے بابا. ورنہ تو پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے میں گیا تو جب یہاں سے تو مجھے دوست میرے کہنے لگے مولانا آپ کیوں آ گئے ہیں؟ تو میں نے کہا بس آگے کہنے لگے یہ موت کا موسم ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں, علی کے نام پر موت بھی آ جائے تو یہ موت بھی قبول ہے. جو مقصد نہ ہو جائے خدا کا وعدہ. اسی تصور کے ساتھ تمہیں سنیے کہ میں یہیں سے مساج کروں گا. جو خدا کا وعدہ کوئی ضد نہیں ہوتی ہماری کہ ہم یہ پورا ہی سنانا ہوتا ہے کہ کوئی اور سنتا نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے کوئی ماخذ کوئی بیان ہو جائے تاکہ اعتراض و مشورہ لوگ کرتے رہتے. عادت ہوئی نا, سر سے قرآن رکھنے پھر بھی نہیں رکھتے. کرتے تو ہیں لیکن کم از کم کوئی تو عدل والا ہوگا جو کہے گا یار مولانا نے بات یہ کی تھی. توجہ ہے کہ نہیں؟
اور پسند کا مولوی و خدا گواہ ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے باہر سمٹے دیکھے کہتے ہیں پر کیا پڑھا سبحان اللہ کیا پڑھا تھا سمجھ نہیں آپ سمٹ لگائے توجہ سرواج بھائی نہیں بابا ایک تھکن سکن نعرہ ہے گلی خدا سلامت رکھے تو وہ آ گیا اور جو ہے تو سر اٹھا کے دیکھنا انشاءاللہ ایک نیا جملہ سینوں میں رقم کرنا چاہتا ہوں آیا دستک دی بی بی حاجرہ نے کہا کون کہا اچھے مشورے دینے والا نہیں میں یہ فکر کہوں گا بھائی اچھے مشورے دینے والا کیا مشورہ کہا کہ تمہارا شوہر کہاں گیا ہے کہا کہ ایک دوست کے پاس گیا ہے بیٹے کو لے کے گیا ہے صاحب ہاں بیٹے کو لے کے گیا ہے جو خطابت کے انداز کو جانتے ہو تو آپ کے طالب ہوں میں کہا بیٹے کو لے کے گیا ہے کہا عورت ہے نا نقص العقل ہے نا تمہیں چکر دے گیا اب اس نے یہ جملہ کہا توجہ بھی لو لیکن کہا لا حول ولا قوت الا باللہ تو تو شیطان ہے کہا نہ نام پوچھا نہ خاندان پوچھا شیطان کہہ دیا اب آپ دیکھیں گا تو جو کہتا ہے جھوٹ بول کے گیا اللہ کہتا ہے انہو کان صدیق النبی جو سچے کو جھوٹا کہتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے اچھا شیطان چونکہ شیطان تھا شیطان بے وقوف ہوتے ہیں شیطان بے وقوف ہوتے ہیں وہ آیا تھا چکر دینے کے لیے حاجرہ کو نبی کی بیوی سمجھ کے یہ نہیں جانتا تھا معصوم کی ماں بھی ہے نبی کی بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے جس کا رشتہ معصوم سے ہوتا ہے وہ دھوکے میں نہیں آیا کرتے مدتوں کے بعد توجہ کرنا یہ سب توجہ مدتوں کے بعد بیٹا ملا ہے مدتوں کے بعد بیٹا ملا ہے وہ مار دے گا بیٹا مر جائے گا گود خالی ہو جائے گی معصومہ معصوم کی ماں کہتی ہے ہوتی ہے تو ہو جائے مرتا ہے تو مر جائے توجہ ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گی آواز دکھے گا جلدی نکل برقع پہن چادر پہن توجہ بھی لو نکل کے جاؤ بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لے بیوی کی آواز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو تو شیطان ہے کہا کیسے کہہ دیا کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکل کے میدان جانے کے مشورے دے وہ تو شیطان ہوتا ہے یہاں تو بات نہیں چلی دیش بدلا توجہ بھی دو نتیجے کے قریب آ گیا دیش بدلا اس طرح کا لباس پہنا جس سے جوان متصل ہوتے ہیں توجہ محسر اختتام کے قریب پہنچ گیا سلام دیا حضرت اسماعیل کو جواب سلام اب میں ایک جملہ کہوں آپ کی سماعت کا امتحان ہے آگے باپ تھا پیچھے بیٹا تھا تو اسلام کا کام یہ ہے کہ باپ آگے ہوتا ہے بیٹا پیچھے ہوتا ہے تو باپ آگے بیٹا پیچھے بیٹے پہ ہاتھ رکھا سلام وہاں کا لباس وہاں کا انداز اپنا کے اسماعیل نکاح والے کا سلام بڑے بے کیسے بیٹا
اردو کی خرابی نکل آئے تو معافی چاہتا ہوں میں. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا بابا کے ساتھ جا رہا ہوں. کہا اس کو تو تمہاری جوانی پہ ترس نہیں آتا؟ فکرہ کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک جس دل پہ علی کا تاج ہے دل کھول کے اونچا بول کے میرے ساتھ جواب دے گا. کہا کہ اسے تو تیری جوانی پہ توجہ لو ترس نہیں آ رہا. تو اپنی جوانیاں مان توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنی جوانی کو بچا. کہا میں کیسے بچاؤں؟ کہا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں فدا کر دے گا جوانی ختم ہو جائے گی. آواز دے کے کہا کر جائے کر دے جوانی ختم. یہ کسی غیر کا مال نہیں ہے اسی کا مال ہے. کسی غیر کا مال اسی کا مال ہے اس کو اختیار ہے. آواز دے کے کہا اس کا تو یہاں سے وہاں تک جو اب تک نہیں روک سکا علی کا واسطہ دے کے جملہ کہہ رہا ہوں. کہا اس کا تو چونکہ 70-72 کا ہو چکا ہے بوڑھا ہو چکا ہے تیرے بڈھے باپ کا دماغ خراب ہو گیا. اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ اسماعیل چند قدم پیچھے ہٹے. آواز دے کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو تو شیطان ہے. کہا نے نام پوچھا نہ خاندان پوچھا شیطان کہہ دیا. کہا تیری پہچان یہ ہے جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہی تو شیطان ہوتا ہے. ایک مرتبہ یہاں بھی بات نہیں چلی. مسائل بات نہیں چلی. قریب آیا سلام جواب. افسوس کہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر احساس وقت ہے احساس وقت ہے. کہا کہ کہاں آئے ہو؟ کہا ایک وعدہ پورا کرنے. کہا کون سا وعدہ؟ بزرگان محترم توجہ کا طالب کون سا وعدہ؟ کس نے وعدہ کیا؟ مجھے مولا کے منبر کی قسم علم عباس کے سائے میں جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جملہ میں آپ جو کہہ رہا ہوں آج تک میں نے نہیں پڑھا بھی میرے مولا نے نازل کیا ہے. آپ مانے یا نہ مانے آپ کہا کون سا وعدہ؟ کس کا وعدہ؟ کہا نا وعدہ اس کا. وعدے کا واسطہ کون ہے؟ کہا کوئی نہیں. تو وعدہ کیا تھا؟ کہا اس نے خواب میں مجھ سے وعدہ کیا ہے. میں نے اس سے وعدہ کیا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. آواز دے کے کہا اتنی مدتوں کے بعد بیٹا ملا ہے اور اس کو خواب پر ذبح کر رہا ہے. خواب آتے رہتے ہیں تھک نہیں خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں. اتنا کہنا تھا حضرت ابراہیم چند قدم پیچھے ہٹتے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. تو تو شیطان کا کیسے شیطان کہہ دیا؟ آواز دے کر تو نہیں جانتا میں عام بندہ نہیں ہوں میں نبی ہوں. جو نبی کے خواب کو جھوٹا کہتا ہے وہی تو شیطان ہوتا ہے. بس میرا مجموعہ بالکل آخری جملہ مسائل کر رہا ہوں میں. فرق یہ ہے ایک وہ عشرہ ہے ایک کربلا کا عشرہ ہے. وہ خواب کا عشرہ یہ خواب نبھانے کا عشرہ. وہ وعدے کا عشرہ یہ وعدہ نبھانے کا عشرہ. سوچ کے وقت ختم ہو گیا. بیٹے کو لٹایا آپ کو پٹی باندھی. میں اسی جملے کو سنیے گا مسائل نہیں ایک جملہ سن لو. پہلے حضرت ابراہیم آگ میں گئے. امامت کا عہدہ کب ملا؟ جب نار میں گئے. بولے میرے ساتھ نہیں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں میں. پوری تاریخ کا امامت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. افسوس کہ میں کچھ نہ کہہ سکا. جب آگ میں گئے
تب آواز آئی نہیں جا رہے ناس امام نہیں. جب گھر سے نکلے تب جب بیٹی بچہ بیٹیاں لگ رہا تھا تب نہیں. قصہ ابراہیم پڑھ لو. امامت کا عہدہ کب ملا؟ توجہ سر اٹھا کے بات سننا علی والوں. اپنے مذہب کی حقانیت پہ ناز کرتے جو جاؤ گے, اپنے مذہب کی حقانیت پہ ناز کرتے جاؤ گے. امامت کا عہدہ کب ملا؟ جب جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تو حضرت ابراہیم نے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے عہدہ امامت حاصل کر کے پوری کائنات کو مسئلہ امامت سمجھا دیا. اور دنیا والوں امامت عام نہ سمجھنا, امامت بیٹے دینے سے ملتی ہے, بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملا کرتی. لٹایا اسماعیل کہتے بابا آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. کہا کیوں بیٹا؟ کہا ہو سکتا ہے جوان بیٹے کا تصور تمہارے سامنے آئے. میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں اس امامت کے امتحان میں فیل ہو جائے. پٹی باندھ. بس عزیزو پٹی باندھی. بیٹے کو سیدھا نہیں الٹا لٹایا, کہیں بیٹا باپ کو دیکھ نہ لے. لوگ ہمیں کہتے ہیں شیعہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں واؤ خلیل کربلا. جب تو اکبر کے سینہ سے بچی کا پھل نکال رہا تھا, اللہ اکبر, تو کہہ رہا تھا دادا ابراہیم آپ امتحان دیکھو. لوگ ہمیں کہتے ہیں شیعہ ہوتے ہیں. میں 10 بستہ ممبر سے سید کہہ رہا ہوں, فضائل جیسے سنو آپ کی مرضی, مگر مسائل میں ذرا توجہ نہ پھٹے نہ ہٹے. اس لیے میں نے ابھی اکبر کا جملہ کہا, کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے. بزرگ علماء پڑھتے ہیں کہ جب اکبر کا نام لیا جائے مومنین و مومنات سے کوئی نہ روئے تو پردے سے صغرا آواز دے کے کہتی ہے تم نے میرے اکبر کو دیکھا تو نہیں تھا. جزاک اللہ محمد علیہ السلام. لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں, ہم نہ روئے تو کون روئے. اعتراض کرنے والوں, میں اکثر کہا کرتا ہوں اعتراض کرنے والا, تو اگر جا رہا ہو بازار, تیرے ساتھ سگی بہن ہو, چوک میں کھڑے ہو بدماش, کوئی بدماش بڑھ کے تیری بہن کی چادر اتارے, میں دیکھتا ہوں تو روتا کیوں نہیں. میں قربان جاؤں سید سجاد پہ جو شام قریبہ دیکھ رہا تھا, بہنوں کے دور اتارے جا رہے تھے, کبرا کا تاج لوٹا جا رہا تھا, زینب کی چادر لوٹی جا رہی تھی, اور بستر بیماری سے کہہ رہا تھا مجھے معاف کرنا, میرا بس نہیں چلتا. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. عزادارو آج لوگ رسول کے نفیس مزاج بیٹے حسن کو, میں نے فکرہ کہا کو پڑھے. عزادارو میرے مولا حسن کو جب زہر دیا گیا نا, جگر پہ زہرا کا بیٹا ہاتھ رکھ کے خون کی قید کرتا کرتا اپنے گھر آیا, قاسم کے گھر آیا, ام فروا کے گھر آیا. میرے مولا نے دستک دی, اولی کون کا میں. عزادارو کہا بستر لگاؤ, بستر پہ لیٹے, آواز دے کے کہا یہ ظلم کس نے کیا؟ کہا جوزہ نے کیا. کہا اے ام فروا میرے پاس وقت تھوڑا ہے, میں تھوڑی دیر کا مہمان
عنہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں چھوٹی اولاد والوں، کہا میرے قاسم کو میرے سینے پہ لٹا دو، میری آقا جادو میں فرما ہے جاننے جانا جتنا ہونا چاہتے ہو لینا۔ ایک مرتبہ قاسم کو لیا، آ کے بابا کے سینہ پہ لٹا دیا، جلدی سے حضرت قاسم ہٹ گئے۔ آواز نے کہا اماں مجھے کس گرم جگہ پہ لٹا دیا؟ آواز نے کہا بیٹا ہے میرے بابا کا سینہ اور ہے آج کی رات۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پھر لٹایا، پھر ہٹے۔ سنو کہ جملہ حضرت قاسم نے کیا کہا؟ کہا بابا جان، بابا جان آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں، بابا میں اتنا خون نہیں دیکھ سکتا۔ جس کی سمجھ میں جملہ آ گیا روتے جاؤ گے، بابا یہ خون دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکتا، میری عادت میں اتنا خون دیکھنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ بڑھایا، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرا بیٹا خون دیکھ لے، تیری لاش کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں گے، تجھے تیری ماں نہ پہچان سکے گی۔ جزاک اللہ ماتم جانا ماتم جزاک اللہ مجھے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ عزادہ یہ قاسم ہے، کہا صحیح کہا تھا بابا نے۔ عزادہ جب میدان میں آئے تھے نا میرے عزیز میرے بھائی، میں اشارہ کروں گا اس وقت تابوت لے کے آنا، میری 10 تعبیر ہے آپ سے بھی، جب تابوت آئے اس کے سلام کرنا، اس وقت تک انتظار کرنا، تم لوگ کا میرا بات ہے گھر پر روتے جاؤ گے۔ عزادارو قاسم جب میدان میں آئے نا، ہائے جب تک گھوڑے پہ تھے قاسم تھے، جب زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ جب گھوڑے سے گئے عزادارو، یا اماں لکھنی میرے مولا آئے، میرے مولا کے ڈر سے قوم فوریہ سیاہ بھاگی۔ عزادارو کائنات کا یہ واحد شہید ہے جو سب سے پہلے پامال ہو گیا۔ گھوڑے دوڑے پامال ہو گیا۔ میرے مولا نے کہا قاسم بیٹا، جواب نہیں آیا، قاسم بیٹا جواب نہیں آیا۔ امام عمر گھوڑا چھوڑ کے ایک تیرے پہ گئے تو گھر تک لانا چاہتے ہو؟ آواز نے کہا قاسم بیٹا تمہیں امام وقت بلا رہا ہے۔ عزادہ نے اتنا کہنا تھا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے میدان کربلا سے اٹھے۔ آواز لبیک لبیک جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک جملہ کہہ کے امام حسن پڑھا مجھے، میرے مولا آئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، میں تو دیکھنا جو گھر تک رونا چاہتے ہو۔ عزادارو رو نہ رو، آپ کی نصیب کی بات ہے، مجھے پاک منبر کی قسم، عباس کے علم کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اکیلے نہیں آتے ہو، یہ تو ان ملنوں کی مجلس ہے، خدا گواہ سب آتے ہیں، مگر میری آقا زادی زینب اپنے نوری بہن سے اٹھتی ہے، سکینہ کے قبرستان میں آتی ہے، سکینہ کو لے کے جزاک جب داروں کا دار بولتے ہو، سکینہ بوٹی کا دامن پکڑ کے بوٹی اماں یہ رونے والے ہمارے کیا لگتے ہیں؟ میری آقا جاتی کہتی ہے سکینہ بیٹا تیرے بابا کے دادار ہے۔ سکینہ بولے انداز میں کہتی ہے انہوں نے اکبر کو نیزہ لگتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہیں دیکھے، انہوں نے بابا کو گھوڑے سے گرتا نہیں دیکھا۔ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ صبح کے سکینہ کی حضرت، سکینہ چلی پھوپھی اماں روتے بھی آؤ، دعائیں مانگتے آؤ، مسلسل کوئی نہیں رو سکتا، رویا ہے تو سید سجاد رویا ہے، روئی ہے تو سیدہ سکینہ روئی ہے۔ کہا پھوپھی اماں ان کے رونے کو دیکھ کے، آؤ بکا دیکھ کے میں یقین سے کہتی ہوں اگر یہ شیعہ، یہ یا حسین کہنے والے، یہ ماتم کرنے والے، اونچی آوازوں سے رونے والے اگر کربلا میں ہوتے شبر مجھے تماچے نہ مارتا۔
जाती है। अदा करो मेरे मौला ने कासिम को जब कहा कासिम हर लाश का टुकड़ा उठा, लब्बैक या इमाम, लब्बैक अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। बस अदा करो एक लम्हे के लिए सांस लेके मुझे सवाल का जवाब देना, मुझे इतना बताओ लाशें कैसे उठाई जाती है, लाशें कैसे उठाई जाती है। मेरे मौला ने अबा को बिछाया करबला के मैदान में, लाश के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। टुकड़े उठा के मेरे मौला ने लाश को हवा में लिया। हमारे यहाँ लाशें ऐसे उठाई जाती है। शबीर ने लाश को उठाया, लेके चले अज़ादारो। जनाब उम्मे फरमा ने कहा आका दादी ज़ैनब, क्या मेरे बेटे ने वफा नहीं की? जो मेरे बेटे का लाशा नहीं आया? आवाज देके कहा भाभी कुछ सीने से लगा के लाद रहा है, कुछ सीने से लगा के लाद रहा है। आवाज देके कहा कासिम तो घोड़े पे बैठ के गया था, क्या इतना छोटा हो गया? अल्लाह अकबर। अदालत गए खेलने में। आवाज देके कहा भाभी ये लाश कासिम लो और मैं इमाम हूं, कुछ ना कहना। अदालत जुमला सुनोगे, जितना रोना रो लेना। मेरी आका दादी खैर में मेरी मित्र देखना, हाय बेटे की लाश है। अब आपको बिछाया, बिछाने के बाद लाश कासिम के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए और बीवियों से कहा जरा दूसरे खाने में चली जाओ, मुझे एक मन्नत पूरी करनी है। लाश कासिम के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। एक मरतबा खून हाथों पे लगा, सर को खिलाफ किया, जमीन करबला में जंगला आ गया। हुसैन की आवाज़ ज़ैनब ये क्या हुआ? आवाज़ एक का भाभी ने मन्नत मांगी थी जब कासिम शादी करके आएगा मैं वालों को जला जला। आखिरी जुमला भी दो। कासिम बेटा बाबा बाबा के पास आ जाओ। आए प्यार किया, फरमा जल्दी मेरी बहन ज़ैनब को, मेरी बहन कुलसूम को, मेरे भाई हुसैन को इत्तला दो। घर तो नजदीक था ना, करीब था ना, इत्तला दो। अब सुनोगे अज़ादारो, मैं तफसील से मसाइल मगर 2 मिनटों में 2 जुमले सुन लो। हजरत उम्मे फरमा ने बुर्का निकाला, इमाम हसन की आवाज आई। न मैं थक गया मगर मैं इस अंदाज से पढ़ता हूं। कोशिश है अज़ादारो, आपको क्या पता इस मसाइल पे आले मोहम्मद का क्या खर्च हुआ। आपके लिए ये इंतजामिया लोग उलमा और ज़ाकिरीन ले आते हैं। मुझे अब्बास के कटे बाजुओं की कसम, आपका चौथा इमाम आंसू बहाने के लिए बहाने ढूंढा करता था। कहाँ जा रही हो? कहाँ मेरी रात न जाना, ये मदीना है करबला नहीं। कहा तो फिर कौन जाएगा? क्या कासिम को भेजो। कहा ये बच्चा है कैसे बोलेगा? कहा आज बोलने की जरूरत नहीं, मेरे कासिम की शक्ल यतीमों वाली बना दो। हाय यतीमों वाला चेहरा बना दो। का कैसे? जनाब फरवा ने आखिरी जुमला, जनाब फरवा ने एक मरतबा कासिम के बाल खोले, खास उठा के सर में डाली, गिरबान को चाक किया। आवाज देके काफूरी के दरवाजे पे जाओ। जब कासिम दरवाजे पे पहुंचे, सारे सैयद नमाज़े शब पढ़ रहे थे। मैं इशारा करूंगा, नमाज़े शब पढ़ रहे थे। हज़रत अब्बास का पढ़ा था। आवाज देखा कि कोई रो रहा है, करीब आए तो कासिम था। कहा कासिम बेटा रोने क्यों रोते हो, क्या हुआ? कहा चाचा मेरा बाबा मारा गया, मेरी पुत्री को इत्तला दे दो। जनाब अब्बास दौड़े, आका दादी आ जाओ। हसन बुलाते हैं, जज़ाक अल्लाह। बस एक जुमला मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद के नाम के अलावा कोई काम न देखो। अज़ादारो हज़रत ज़ैनब कुलसूम हुसैन गाजी चले आए। हुसैन को देखा, मक्तल की किताबों में मैंने पढ़ा है, सब आ रहे थे। जनाब ज़ैनब अपने हुजरा से निकली हसन के हुजरा तक,
کبھی زمین پہ بیٹھتی تھی کبھی اٹھتی تھی زمین پہ ہاتھ مار کے کرتی نانا ہم پھر ادھر گئے ہم پھر ادھر گئے جزاک اللہ ہم ادھر گئے آئیے دادارو کوئی سال باقی تھے جناب زینب نے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ایک مرتبہ تش میں لیے ازادر و غسل و کفن ہوا 31 سیکنڈ ماتم کرتے اٹھو گے ازادر وصیت ہو گئی ہاں لے کے چلے ایک جملہ کہوں جگر پہ ہاتھ رکھنا یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے گیا گھر واپس آ گیا پردیسیوں کے جنازے بھی واپس نہیں آتے غیر مسلم کے جنازے بھی واپس نہیں آتے جنازہ جب نکلا ایک عورت نے اشارہ کیا ایک مرتبہ تیروں کی بارش ہو گئی حسن کے جنازے پہ تیر لگے جناب عباس جنازہ چھوڑ کے ایک مرتبہ حجرے میں گئے تلوار کو اٹھایا نہ گئے نہ سمجھی جناب حسین کی آواز آئی زینب ہے عباس کو روکو آواز کے عباس رک جا کہا کہ جاتی میرے بھائی کے جنازے میں تیر لگ گئے زینب نے ایک مرتبہ چادر اتاری عباس میری چادر کا راستہ رک جا کہ دونوں بھائی علی مقدر ہے حسن کے جنازے میں تیر حسین کے جنازہ حضروں پر ایک مرتبہ میں کہوں گا مولا حسن ہم اگر مدینے میں ہوتے آپ کا تابوت اٹھاتے عباس کے ساتھ ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ ہے تابوت حسن پر ہے کیوں تیروں کا سایہ